السلام علیکم. پروگرام ڈی چوک کے ساتھ میں نسیم صدیقی. پورے ملک میں اس وقت سردی کی لہر آئی ہوئی ہے، لیکن سیاست میں اس وقت بڑی گرما گرمی آئی ہوئی ہے. اسلام آباد کا موسم بڑا سرد ہے، لیکن یہاں پہ بھی گرم ہوائیں بھی چل رہی ہیں. آپ نے دیکھا کہ جس طرح نواز شریف کے واپس آنے کی باتیں ہو رہی تھیں، ڈیل کی باتیں ہو رہی تھیں، ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیٹیگوریکلی سے کہہ دیا کہ کسی بھی قسم کی ڈیل نہیں ہو رہی، اگر کوئی چیز ہو رہی ہے تو سامنے لائی جائے. اس کے بعد ایک آڈیو ٹیپ آ جاتی ہے مارکیٹ میں، جس میں آپ نے دیکھا کہ صحافیوں کو کس طرح برا بھلا کہا جا رہا ہے. اس کے علاوہ مہنگائی پاکستان میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، لیکن فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ مری میں لاکھوں گاڑیاں آ رہی ہیں، سیاح جو ہے سیاحتی مقام پر جا رہے ہیں. ایک یہ بھی چیز ہے کہ مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے، لیکن لوگ جو ہے وہ عیاشی سے بھی باز نہیں آ رہے. اور ایک بڑی اچھی خبر ہے کہ فرسٹ ٹائم سپریم کورٹ میں ایک خاتون جج کو نامزد کیا جا رہا ہے. ان تمام باتوں پر ہم گفتگو کریں گے. اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا سینئر صحافی ایڈیٹر رانا طاہر صاحب نے. طاہر صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور بریگیڈیئر حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریگیڈیئر صاحب آپ سے میں بات کا آغاز کروں گا. بلاول بھٹو نے بھی کہا ہے کہ وہ اب جو ہے وہ تحریک چلائیں گے، اور پی ڈی ایم نے جو 23 مارچ کی تاریخ دی تھی وہ ان سے پوچھے بغیر دی تھی، لہٰذا انہوں نے کہا کہ 27 فروری سے وہ لانگ مارچ بھی کریں گے، دھرنا بھی کریں گے. انہوں نے حکومت کے خلاف ایک قسم کا مارچ کھولنے کا آغاز کرنے کا عندیہ دے دیا ہے. آپ کس طرح دیکھتے ہیں اپوزیشن کی پولیٹکس کو؟ دیکھیں، اس سے زیادہ فرینڈلی اپوزیشن نہیں ہو سکتی. اگر پی ڈی ایم نے کہا ہے ہم 23 مارچ کو جو ہے وہ تحریک چلائیں گے، مارچ کریں گے، بلاول بھٹو نے 27 فروری سے کہہ دیا، دیٹ مینس کہ یہ تو بڑا سوٹ کرتی ہے گورنمنٹ کو کہ دونوں پارٹیاں یہ پہلے جائیں گی، اس کے بعد یہ ایگزاسٹ ہو جائیں گی، پھر اس کے بعد وہ پارٹی جائے گی. اور وہ ان کا اپنا نظریہ وہ بھی بائٹ نہیں رہی ہے مولانا فضل الرحمان میں، جو پہلے جس انتھوزیزم سے وہ شور مچاتے تھے، کیونکہ ان کو کے پی کے میں کافی حد تک کامیابی ہوئی اور ان کو جو پاور چاہیے تھی، پاور ہنگری تھے، وہ بھی مسئلہ ختم ہو گیا. سیکنڈ، مجھے پیپل پارٹی کی ایک بات سمجھ نہیں آئی ہے کہ دے آر ناٹ اسٹیبلشڈ ان پنجاب. ابھی ان کو 1-1.5 سال چاہیے کہ وہ پنجاب میں جائیں. آج بھی انہوں نے ٹیسٹ کیا لاہور میں، اپنے پارٹی کارکنوں کو دوبارہ وہ فعال کر رہے ہیں، ان کو ری آرگنائز کر رہے ہیں، ری اسٹیبلش کر رہے ہیں، اسٹرانگ ہولڈ بنا رہے ہیں، تاکہ آئندہ جنرل الیکشن میں جو ان کو 1 سال کم از کم 1.5 سال چاہیے، جس میں وہ سینٹرل پنجاب میں اپنا فٹ ہولڈ گین کریں، اور اس کے بعد وہ وہاں جا کے تھوڑا سا اپنی پارٹیوں کو ری آرگنائز کر کے اپنے کم از کم جنرل الیکشن میں 10 سے 15 یا 20 سیٹیں کوشش کریں سینٹرل پنجاب سے لے لیں، کیونکہ صدرن پنجاب میں بھی ان کے ووٹ بینک ہے، سندھ میں بھی ہے، کے پی کے میں بھی ہے کچھ بینک ہے، اور بلوچستان میں. تو یہ کم از کم ایک اچھی بارگیننگ پوزیشن میں آ سکیں گے. اس اسٹیج پر اگر جا کے گورنمنٹ کو گرا دیتے ہیں تو کون سی پارٹی آئے گی؟ اٹ از آبویس بات ہے کہ پھر آپ کے بعد یہ جائے گی تو پھر آپ کی وہ پیپل کو چانس آنے کا ملے گا. کیا ان کو پہلے ہی وہ یہاں پر سندھ میں پہلے ان کی حکومت اپنی ہے، وہ وہاں پر بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے علاوہ ان کو کچھ ملنا نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. اس سے سارا فائدہ جو ہے وہ ٹوٹل پی ٹی آئی کو ہو رہا ہے. یعنی کہ آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ اس وقت ٹف ٹائم نہیں دے پا رہی حکومت کو، اور یہ پیپلز پارٹی بھی جو ہے یہ گیئر اپ کر رہی ہے جنرل الیکشنز کے لیے. رانا طاہر صاحب یہ بتائیے گا کہ پیپلز بلاول بھٹو کبھی تو غائب ہو جاتے ہیں، پھر ایک دم سے انہوں نے آج آ کے تقریر کر دی. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پشاور میں بھی پچھلے دنوں جب بلدیاتی انتخابات ایک اچھا جلسہ کیا تھا، جس کی فواد چودھری نے بھی تعریف کی تھی. پھر کشمیر کے الیکشن جو تھے اس میں بھی اچھی پرفارمنس رہی پیپلز پارٹی کی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کو ٹف ٹائم دے سکیں گے، یا یہ پنجاب میں گیئر اپ کر رہے ہیں اور آنے والے جنرل الیکشن میں یہ وہاں پہ کوئی اپنا مقام بنا سکیں گے؟ میں یہاں بتاتا چلوں کہ NA-133 لاہور میں جو ضمنی الیکشن ہوا تھا اس میں بھی پیپلز پارٹی نے بہت ووٹ لیے تھے. جی نسیم صاحب، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. پیپلز پارٹی نے بہت زیادہ ووٹ لیے تھے لاہور کے ضمنی الیکشن میں، لیکن اس الیکشن میں پی ٹی آئی میدان میں نہیں تھی. بات یہ ہے، دیکھیں جہاں تک ان کا اپوزیشن جماعتوں کا تعلق ہے، ایک بات یہ کہ یہ تضادات کا مجموعہ ہے. یہ پچھلے 3.5 سال میں کوئی، یعنی میں کہتا ہوں یہ بڑے خوش قسمت ہیں حکومت والے، ان کو اس طرح کی اپوزیشن ملی ہوئی ہے. یعنی اس حکومت کی جتنی کوتاہیاں ہیں اس پر پردہ ڈالنے کا کام اپوزیشن کرتی ہے. تو یہ کہنا کہ جی یہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی، آپ دیکھیں مجھے بھی پورا یقین ہے، شیخ رشید صاحب نے تو ان کو مشورہ دیا ہے، لیکن میں یقین سے کہتا ہوں کہ 23 مارچ کو مولانا کا لانگ مارچ اسلام آباد نہیں آئے گا. اچھا، پی ڈی ایم میں دوسری جماعتوں نے اب اندر خانہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جی یہ ڈیٹ بدلیں.
اور دوسرا یہ کہ آج جو بلاول بھٹو نے آپ نے ابھی جو بتائی بات کہ 27 فروری کو انہوں نے کہا کہ وہ ادھر آ رہے ہیں، تو انہوں نے تو تیا پانچا کر دیا ان کے مارچ کا پی ڈی ایم کے کا، کہ وہ پہلے سے، اس کا مطلب ہے کہ نہ پی ڈی ایم نہ پیپلز پارٹی کوئی بھی کسی قسم کی تحریک چلانے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ سیاسی طور پر اپنے آپ کو آئندہ الیکشن تک زندہ رکھا جائے، اس کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اور یہ دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کہ اس تحریک کے نتیجے میں یا کسی لانگ مارچ کے نتیجے میں عمران خان کی حکومت کو کوئی خطرہ ہے۔ عمران خان کی حکومت کو اگر خطرہ ہو سکتا ہے تو وہ اپنی پارٹی سے ہو سکتا ہے، جو کچھ ان کے ساتھ کے پی کے میں ہوا، یعنی ان کی پارٹی نے خود ہی ان کے ساتھ، آپ دیکھیں نا، تماشا عجیب ہے کہ وہاں پہ جو نچلی سطح کے الیکشن تھے ولیج کونسل وغیرہ کے، وہاں انہوں کسی کو پارٹی ٹکٹ ہی نہیں دیا۔ پختونخوا تو پی ٹی آئی کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، اور وہاں کیا اپنا شکست کی وجوہات بنی؟ وہی نا کہ دیکھیں، جب آپ سنجیدگی سے نہیں لیں معاملات کو، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے تھی کے پی کے وزیر اعلیٰ کو، وہ استعفیٰ دیتے کہ پارٹی کو شکست ہوئی ہے، کپتان وہ ہیں صوبے میں۔ آپ پرویز کھٹک صاحب کو بے شک پارٹی صدر بنایا گیا ہے، لیکن وہ چیف منسٹر ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنا الیکشن میں پارٹی ڈیلیور کرتی۔ جو پارٹی 2018 کے الیکشن میں اسی صوبے میں 2/3 اکثریت سے زیادہ ووٹ حاصل کرتی ہے، وہ بلدیاتی الیکشن میں شکست کھا جائے، تو یہ عمران خان صاحب کے دیکھنے کی باتیں نہیں ہیں کہ وہ دیکھیں کہ ان کی پارٹی کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ بالکل۔ بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے گا، جس طرح پچھلے دنوں زرداری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہم سے فارمولا مانگا جا رہا ہے، اسی طرح نون لیگ کی ڈیل کی خبریں بہت زیادہ آ رہی تھی، کالم بھی لکھے گئے، ٹاک شوز میں بھی ذکر ہوا، لیکن پچھلے ہفتے ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو اپنی پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی انکار کیا کہ نواز شریف کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، کسی سے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں، اس طرح کی افواہیں ہوتی ہیں یا کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے؟ کیونکہ کہتے ہیں جب دھواں سا کہیں سے اٹھ رہا ہو تو کچھ نہ کچھ تو آگ لگی ہوتی ہے نا وہاں پہ۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ صدیقی صاحب کہ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، کیٹیگوریکلی ڈی جی ایس پی آر نے کہہ دیا۔ بات یہ کہ دونوں پارٹیاں یہ شو کرنا چاہتی ہیں اپنے عوام کو کہ ابھی ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سپورٹ مل رہی ہے اور ہم وی آر لائکلی ٹو کم انٹو پاور، تاکہ ان کا کارکن جو بدنگمان ہوئے ہوتے ہیں، ڈسہارٹ ہوئے ہوتے ہیں، پارٹی چھوڑنے کے لیے تیاری کر رہے ہوتے ہیں، وہ نہ جائیں اور وہ یہی کہیں چلو 1 سال اور انتظار کر لیں، اسی پارٹی کو ووٹ دیں، شاید اگلی دفعہ یہ پاور میں آ جائے تو ہمیں کوئی بینیفٹ ہو جائے۔ یہ اس کا مقصد ہوتا ہے۔ اور پرابلم یہ کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی سب برائی کرتے ہیں، اور ہر ایک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہنا بھی چاہتا ہے، ہر ایک کو ان کو سپورٹ بھی چاہیے، ہر ایک کو ان کو چاہیے۔ آپ گورنر، ایکس گورنر کو دیکھ لیں، زبیر عمر صاحب، وہ بھی وہاں پر جا کے مل کے اب باتیں کی۔ بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیوں اسٹرانگ نہیں کرتے، آپ اپنے جو آپ کی اپنی گورننس ٹھیک کیوں نہیں کرتے ہیں، آپ عوام کو ڈیلیور کیوں نہیں کرتے ہیں، آپ عوام کا کانفیڈنس کیوں نہیں گین کرتے ہیں بائی ڈوئنگ سم تھنگ ایکسٹرا فار دا، ایک اپنے کارکنوں کے لیے اور اپنے عوام کے لیے، تاکہ عوام اتنے جمہوری پارٹیوں سے لیڈر اور یہ جمہوریت سے اس کے خوش ہوں کہ وہ فوج کو آنے ہی نہ دیں، فوج کو کسی کی جرت نہ آنے کی۔ فوج کو آپ عوام خوشی سے لاتے ہیں اس وقت جب وہ بالکل بدگمان ہو جاتے ہیں، دے لوز کانفیڈنس ان دا پولیٹیکل لیڈرشپ اور جمہوریت میں، اور پھر وہ بات کی جاتی ہے۔ اس لیے یہ اب سوچنا چھوڑ دینا چاہیے، فوج از آلریڈی اوور کمیٹڈ، چاہے ویسٹرن بارڈر ہو یا ایسٹرن بارڈر ہو، انٹرنل سچویشن ہمارے سامنے ہے، انٹرنل تھریٹ ہمیں ہے، دشمن ہمارے ساتھ 5th جنریشن وار کا اٹیک کر کے بیٹھا ہے، آپ فوج اس کو بھی کاؤنٹر کر رہی ہے، فوج اپنی ٹریننگ بھی کر رہی ہے، فوج کو اور بھی مسائل ہیں، ادھر انڈیا آپ کے سامنے کبھی S-400 ڈپلوائے کر رہا ہے، کبھی رافیل لے کر آ رہا ہے، فوج کو وہ بھی کاؤنٹر کرنے ہیں۔ تو آپ یہ چیزیں حکومت، جمہوری حکومت کو چاہیے کہ خود اتنے اچھے ہو جائیں کہ وہ کسی فوج کی طرف کیوں عوام دیکھیں گے۔ پرابلم یہ ہے کہ جب آپ ڈیلیور نہیں کرتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں فوج کی سپورٹ بھی ہو، ہمیں سون سے سپورٹ بھی ہو، اور ہم دوبارہ پارٹی میں آ جائے پھر ڈیلیور نہ کریں۔ مطلب برا بلا بھی اداروں کو کہنا اور اداروں کی طرف ہی دیکھنا کہ وہ ان کو حکومت میں لے آئے۔ رانا صاحب، آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے سلیکٹڈ پرائم منسٹر، اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی امپائر کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ پھر نون لیگ نے بھی آپ دیکھ لیں کہ جس طرح نواز شریف نے، مریم نے ڈائریکٹ اٹیکس کیے ادارے کے اوپر۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ ڈیل اور نو ڈیل؟ دیکھیں نسیم صدیقی صاحب، ڈیل شیل کی تو کوئی بات نہیں، جس طرح کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی 2 ٹوک انداز میں کہہ دیا کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، اور انہوں نے اس کو قطعی طور پر بیس لیس قرار دیا۔
مسئلہ یہ ہے کہ ان کو شرم نہیں آتی ان پارٹیوں کو دونوں کو سلیکٹڈ کرتے ہوئے. ان کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کس کے سلیکٹڈ تھے؟ ماشاء اللہ کے کتنے سال 8 سال منسٹر رہے ہیں وہ ایوب خان کی کیبنٹ میں. نواز شریف صاحب کو کس نے بنایا؟ 5 سال جنرل جیلانی کی کیبنٹ میں فائنانس منسٹر رہے. اس کے بعد جنرل ضیاء الحق صاحب نے ان کو وزیر اعلیٰ بنوا دیا. تو ان لوگوں کو یہ سلیکٹڈ بات کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ عمران خان تو ان سے کہیں زیادہ پاپولر لیڈر تھے جب وہ الیکشن لڑ کے وہ پرائم منسٹر بنے ہیں. تو یہ بات جو ہے نا کہ عمران خان حکومت کی غلطیاں اور کوتاہیاں اپنی جگہ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نواز شریف سے کسی کی کوئی ڈیل ہو جائے گی یا یہ آ جائے گی. یہ جو بات ہے نا، دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں کہ کس قدر ڈٹائی ہے یہاں پہ. ابھی یہ جو ایک آڈیو لیک ہوئی تھی اس میں سینئر جرنلسٹ کے بارے میں جس قسم کے الفاظ استعمال کیا گیا ہے کہ جی بھونکنے والے کتے ہمارے اوپر بٹھا دیے گئے، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کو وہ جواز اس کا کیسا پیش کر رہے ہیں. جی نجی گفتگو تھی، فلاں تھی. وہ بھئی آپ صحافیوں کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک کر رہے ہیں، یہ آپ کی آزادی صحافت کی سوچ ہے؟ تو مسئلہ یہاں پر سیدھا ہے نسیم صدیقی صاحب کہ اس ملک میں جمہوریت آج تک آئی نہیں. بریگیڈیئر حارث صاحب نے صحیح کہا کہ فوج کے اور بہت سارے کام، میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں کبھی بھی پاک فوج جو ہے نا وہ خود سے اقتدار میں نہیں آئی. ملک میں ایسے حالات ہو گئے تھے کہ مجبوراً اب جنرل پرویز مشرف صاحب جو ہیں، اس وقت کیا کیا تھا نواز شریف نے؟ نہ یہ حرکت کرتے کہ جب آرمی چیف سری لنکا کے دورے سے واپس آ رہے تھے تو نہ یہ آرمی چیف کو سیک کرنے کی بات کرتے تو فوج کیوں ٹیک اوور کرتی. تو یہ خود ایسے حالات پیدا کرتے ہیں جس کے بعد اب آپ دیکھیں نا، پھر بات آتی ہے تو سچ کہنا پڑتا ہے نا. جنرل پرویز مشرف نے جب ٹیک اوور کیا 99 میں، اس وقت ڈالر اور روپے کا تھا 51 روپے. جب 2008 میں جنرل پرویز مشرف صاحب گئے ہیں اور پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہوئی ہے تو ڈالر تھا 61 روپے کا. یعنی 9 سالوں میں 10 روپے ڈالر بڑھا. اور 2018 سے 2008 سے 2018 10 سالوں میں تو اڑان خیر بہت آگے چلی گئی. وہ 61 روپے سے 123 پہ چلا گیا. ایک بریک لے لوں یا 100% بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. بریگیڈیئر صاحب، جس طرح رانا صاحب نے بات کی آڈیو لیکس، پچھلے دنوں ویڈیو لیکس بھی آ رہی تھی، یہ کس قسم کی سیاست ہمارے ملک میں شروع ہو گئی ہے؟ صرف میڈیا ٹرائل ہوتا ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی عدالت میں جاتا ہے، نہ کوئی اس کا فیصلہ آتا ہے. اور ویسے بھی یہ باتیں بری لگتی ہیں کہ مطلب کسی کی ہم آڈیو پہلے تو ٹیپ کر رہے ہیں پھر لیک کر دیتے ہیں، لیکن اسی طرح لوگ پھر ویڈیوز بناتے ہیں، ججز کی ویڈیو بن رہی ہوتی ہیں. تو یہ معاشرہ ہمارا کس طرف جا رہا ہے؟ اور یہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس پہ آپ کیا کومنٹس دیں گے؟ دیکھیں، یہ پی ایم ایل این کا شروع سے ہے. آپ کے سامنے جس دن ڈیٹ تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں مریم نواز کی، اسی دن ایک بیان حلفی آ گیا. پھر اس کے ایک دن کے بعد 2 دن کے بعد وہ ثاقب نثار صاحب کی آڈیو کیسٹ آ گئی جو کہ ایک ٹیلر تھی، چینج کی ہوئی تھی، وہ اس نظر آ گئی. اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ ایک مریم نواز کی 2 ٹیپ آ گئی، اس سے پہلے بھی آئی آڈیو ربی آ گئی. اور پھر ایک ایروگنس دیکھیں کہ اگر آپ نے غلط کیا بجائے اس کی کہ آپ معذرت کریں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جس نے بنائی ہے وہ معذرت کرے اور میں معذرت نہیں کروں گی. بات یہ ہے کہ یہ منفی سیاست ختم ہونی چاہیے. آپ نے جس دن ڈیٹ تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ایگزیکٹ اس کے وقت پرپز یہ تھا کہ عمر فاروق صاحب جو جج ہیں ان کو بھی انڈر پریشر کیا جائے، اس کے بعد اس کے فیصلے کے اندر انفلوئنس کیا جائے اور اس کے بعد اس کو ڈیلے کیا جائے. آپ نے وہ پوری کوشش کر لی. لیکن بریگیڈیئر صاحب آپ دیکھیں کہ یہ صرف پی ایم ایل این کا معاملہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی دور میں بھی جسٹس قیوم کی جو ہے وہ اور شہباز شریف کی گفتگو لیک کی گئی تھی. ابھی بھی جب لاسٹ ویک اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ آتی ہے پی ٹی آئی کے اپنے فنڈنگ کے بارے میں، تو اس دن یہ آڈیو بھی آ جاتی ہے. تو یہ تو سب تمام جماعتیں ہی اس طرح کی چیزیں استعمال کر رہی ہیں. دیکھیں، یہ میں کہہ رہا ہوں یہ منفی سیاست کیوں کرتے ہیں. اور سیکنڈ یہ کہ یہ پولیٹیشنز کو وین دے نو کہ ٹیلی فونز آر ناٹ سیف، موبائل نہیں ہے، تو آپ ایسی باتیں کیوں موبائل پہ کرتے ہیں؟ آپ اپنی پولیٹیکل کانفرنس کریں، اس میں ڈسکس کریں، بٹ ٹاک پازیٹیو. آپ جرنلسٹ کو یہ کہنا ہے کہ وہ بھونکتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں، اور جرنلسٹ وہ جو ریسپیکٹیبل ان کے بارے میں کرنا اور آپ مجھے کنٹرول کرنا، ڈان لیکس ہو جانا، تو یہ چیزیں یہ دے ڈونٹ لیو گڈ امپریشن. اور یہ پولیٹیکل پارٹیز پہ اب میچورٹی آنی چاہیے. دی تھرڈ
10 سال ہو گئے ہیں اور یہ عوام نے کیا حاصل کیا, عوام نے کیا لیا, کیا کھویا, کیا ملک کی ترقی ہوئی, ورسز 3 سال جو ہم کہتے ہیں عملیت کے ہیں جی, ایوب کا دور تھا, ضیاء کا دور تھا, جنرل مشرف کا دور تھا, ان کو کمپیئر کریں تو یہ چیزیں دو وی آل سے کہ بالکل کسی حالت میں بھی لیکن بریگیڈیئر صاحب یہ ساری ویڈیوز بناتا کون ہے, آڈیوز جو ہے وہ ریکارڈ کون کرتا ہے, اور بڑا ٹائملی ان کو جو ہے وہ ریلیز کیا جاتا ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تو نہیں تھی جب یہ گفتگو ریکارڈ کی گئی پرویز رشید اور مریم صاحبہ کی, اس وقت تو نون لیگ کی حکومت تھی. یہی بات کر رہا ہوں, دیکھیں میں یہی بات کر رہا ہوں کہ ان کے اندر ہی اپنے ان کے دشمن بھی ہیں, ان کے اندر ہی لوگ بیٹھے ہیں, ان کو بلیک میل کرنے کے لیے اپنی چیزیں رکھ لیتے ہیں. کل کو اگر ان کو کوئی نظر انداز کیا جائے یا ان کو سائٹ پہ کیا جائے, دین دے پٹ پریشر ایکٹرس آن اٹ, وہ کر لیتے ہیں. اور یہ پولیٹیکل پارٹی کرتی ہے نا, دونوں پولیٹیکل پارٹی, تو آپ کو پولیٹیکل پارٹی تو خود میں چورٹی ہونی چاہیے, کیوں اپنے ویکنس دیتے ہیں. اور آج مجھے بتائیں کس طریقے سے ایک مجرم جو ہے کیس میں جس کے اوپر سزا ہوئی ہے اور وہ بیل کے اوپر ہیں, وہ کس طریقے سے الزامات لگا رہی ہیں, ایسے وہ مورل کی بات کر رہی ہیں جیسے کوئی مورل تو میرے خیال میں پورا شریف فیملی کے اندر ہے. یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. پھر اس کے بعد جو بشیر صاحب, بریگیڈیئر صاحب آپ کی آواز میں تھوڑی سی پرابلم آ رہی, میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں, آواز میں تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے. رانا صاحب, فورن فنڈنگ کی جو اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ آئی ہے, آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے مشکل حالات آنے والے دنوں میں کوئی فیصلہ ان کے خلاف آ سکتا ہے؟ دیکھیں مشکل حالات ایسا اس طرح کے تو نہیں آ سکتے جس طرح کے لوگ سمجھ رہے ہیں, لیکن بہرحال یہ ایک عمل شروع ہوا ہے اور یہ پی ٹی آئی تک نہیں رکے گا. آج میں آپ کو بتا دوں, یہ جو بغلیں بجا رہے ہیں نا پیپلز پارٹی والے, آج بلاول بھٹو صاحب بھی اور مریم صاحبہ بھی, کہ جی یہ آ گیا, ان کا کھاتا کھل رہا ہے, اس میں آپ دیکھیں گے کہ کیا کیا سامنے آتا ہے. تو یہ جو ہے میرا تو خیال ہے کہ اس ملک میں کوئی بڑے پیمانے پر بھل صفائی کی ضرورت ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں اس بات کو تو نہیں کہتے جی سپریم کورٹ کے کہنے پر یہ اپنا جائزہ لینا شروع کیا تھا الیکشن کمیشن نے. سپریم کورٹ کے کہنے پر جے آئی ٹی نے جو آپ کے ابا جان کے خلاف رپورٹ بنائی تھی, وہ بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا نا, 5 ججوں کا, آپ کے ابا جان کو جو تاحیات نااہل قرار دیا گیا, اس کو کیوں نہیں مانتے؟ جو ایک آدھ آبزرویشن کوئی مل جاتی ہے اس کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں. جو بھئی 5 ججوں کا فیصلہ تھا جنہوں نے تاحیات, اور کہتے ہیں جی وہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ, بھئی آپ لوگ ملک کے پرائم منسٹر رہے, آپ لوگوں کو ذرا برابر خیال نہیں آیا کہ آپ اقامے پہ, معمولی نوکریوں پہ ویزا صرف لینے کے لیے اقامے لیتے ہیں. رکھنا چاہتا ہوں فورن فنڈنگ کے اوپر, تو جو پی ٹی آئی کی رپورٹ آئی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ کافی چیزیں ایسی نظر آ رہی ہیں, اس میں جھول ہے, اس میں جھول ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں کچھ سوالات اٹھے ہیں جن کا پی ٹی آئی کو جواب دینا ہوگا. لیکن میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں سیاسی جماعتوں کے جو فنڈز ہوتے ہیں نا, ان کا ابھی یہ چونکہ ایک کام شروع ہوا ہے سکروٹنی کا, اس سے پہلے سیاسی جماعتوں کے حسابات کو اس طرح رکھتا نہیں تھا, اس سے فنڈ لیا اس سے فنڈ لیا کرتے. ابھی میں نے کہا نا کہ انہوں نے تو پھر کچھ ریکارڈ پیش کر دیا اور کچھ نہیں ملا, ان کا تو کافی سارا نہیں ملے گا دوسری 2 جماعتوں کا. اور اگر پی ٹی آئی کے خلاف کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو پھر اسی بنیاد پر نون لیگ کے خلاف بھی فیصلہ آئے گا, اسی بنیاد پر پیپلز پارٹی کے خلاف بھی فیصلہ آئے گا, اگر ایک یہ بنیاد رکھی گئی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو سکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ ہے اس کے بعد جو سوالات اٹھے ہیں الیکشن, یہ ظاہر ہے الیکشن کمیشن بااختیار ہے, وہ پوچھے گا نا پی ٹی آئی والوں سے کہ بھئی یہ چیزیں جو ہیں یہ کیوں. اچھا یہ بتائیں, الیکشن کمیشن جو ہے یہ اگر کوئی ریٹ لے کے آیا تب انہوں نے اس پہ ایکشن لینا شروع کیا, اتنا ڈیلے کیا, یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری نہیں ہے؟ یہ کوئی آج کی جماعتیں تو نہیں ہیں, چلو پی ٹی آئی تو ابھی آئی ہے گورنمنٹ میں, نون لیگ کب سے حکومت کر رہی ہے, پیپلز پارٹی ہے, جمعیت علماء اسلام ہے, اربوں روپے کا فنڈ دیا جاتا ہے الیکشن کمیشن میں, تو کیا ان کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ ان چیزوں کو یہ خود سے مانیٹر کریں کہ کون کینڈیڈیٹ کتنے پیسے خرچ کر رہا ہے, کون کتنے پیسے بڑا زبردست پوائنٹ اٹھایا ہے. اگر جو الیکشن کمیشن نے لمٹ مقرر کی ہوئی ہے, اگر اس کے اندر الیکشن کمیشن ان کو پابند کرے کہ اخراجات اس سے زیادہ نہ ہو, تو نسیم صدیقی صاحب ایک عام آدمی, ایک لوور مڈل کلاس کا آدمی بھی الیکشن لڑ سکتا ہے. لیکن اس وقت تو حالات یہ ہے نا کہ وہ لمٹ کو تو کوئی پوچھتا نہیں. جب یہ یقیناً اس حوالے سے
الیکشن پچھلے الیکشن کمیشن جو ہے نا وہ تو اس حوالے سے بالکل ہی کوئی نوٹس نہیں لیتے تھے. موجودہ الیکشن کمیشن نے چلو آغاز کیا ہے, اچھی بات ہے, لیکن بات یہ ہے کہ یہ عمل آپ نے جن پارٹیوں کی نشاندہی آپ نے نام لیے ہیں ان کے علاوہ باقی بھی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس ملک میں, آپ کو پیمانہ ایک ہی رکھنا ہوگا نا, تو پھر تو یہ کھاتے کھل جائیں گے نا ساروں کے. بریگیڈیئر صاحب, کھاتے کھل جائیں گے, پیمانہ ایک ہی رکھنا ہوگا. آپ یہ جو پی ٹی آئی کی اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ آئی ہے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, آئی ڈونٹ ٹیک اٹ ویری سیریسلی. وجہ یہ ہے, ایک تو اس تمام پارٹیوں میں ہے, نمبر 2 یہ جو فورن فنڈنگ کا مطلب کیا ہے. فورن فنڈنگ اگر آپ کو اوورسیز پاکستان نے پیسہ دیا ہے, انڈیویجول نے آپ کو پیسہ دیا ہے, تو دین اٹ از ناٹ وائلیشن. ہاں, اگر فورن کنٹری نے آپ کو پیسہ دیا ہے, جیسے امریکہ ہے یا یورپین یونین ہے یا کوئی اور ملک ہے, انہوں نے پی ٹی اے کو فنڈنگ کی ہے اور وہ پروو ہوتی ہے, دین اٹ از اے وائلیشن. وی مسٹ نو دا ڈفرنٹ فورن فنڈنگ. فورن فنڈنگ اوورسیز پاکستان نہیں کر رہے ہیں, کیوں نہیں اپنی پارٹیوں کو دے دیں؟ ہر ایک ڈونیشن دیتا ہے. ٹرمپ نے ڈونیشن نہیں لی ہے, بائیڈن نے ڈونیشن نہیں لی ہے, انڈیا نے ڈونیشن امریکہ میں نہیں دی ہے. بات یہ ہے کہ کیا کیا ہے. اور سیکنڈ یہ ہے کہ عمران خان کو لوگ پسند کرتے تھے, پیسہ آیا ہے, اس کے بعد یہ وہ سسٹم پیسہ اور 15-20 کروڑ تو بلین اور ٹریلین روپیز اب لوٹ کے لے گئے ہیں, وہ کہاں گیا؟ سیکنڈ الیکشن کمیشن کو یہ چاہیے کہ سب سے اہم بات یہ کہ تینوں پارٹیوں کو ایک وقت میں پیسہ لیتے فنڈ لے کے اسکروٹنی کریں, ایک وقت میں سب کچھ کلیئر کریں تاکہ کسی کو اننیسری بینیفٹ نہ ہو. آج آپ پی ٹی اے کو ڈسکریڈٹ دے رہے ہیں اور ان کے دونوں کا اکاؤنٹ نہیں چیک کر رہے ہیں. آج ان کو آپ سارٹ آؤٹ کرتے ہیں, ان کی پارٹی کو نقصان پہنچا دیتے ہیں, ان کو کیا ان کے بعد سال کے بعد پتہ چلے انہوں نے اس سے زیادہ بنگلنگ کی ہوئی, بٹ اپن دین. سو یہ کہیں نہ کہیں سسٹم نکال لیں, ایوالو کریں. اور سیکنڈ جو الیکشن میں پیسہ لگتا ہے ایم بی اے کا, اس کو پھر صحیح کنٹرول کریں. جو 10 کروڑ لگائے گا اس نے فنڈنگ لے کر آنی ہے, اس نے پیسہ لگانا ہے اور پھر اس نے پیسہ کمانا بھی ہے. ہم جب تک یہ سسٹم ٹھیک نہیں کریں گے یہ نہیں ہوگا, اور اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو بااختیار کریں. نمبر 2 یہ جو پیسہ ہے اور باکردار لوگوں کو لے کر آئیں جن کو پیسہ نہ لگانا پڑے. وہ کہتے ہیں الیکشن کے ہمیں سب معلوم ہے کہ وہ کس طرح کماتے ہیں اور کیسے پیسہ لگاتے ہیں اور پھر کیسے انویسٹمنٹ واپس لے کر آتے ہیں. آئی تھنک یہ ساری چیزیں چیک کرنے کی ہے. اگر ممتاز مسلم نے وہاں پر $24,000 جو ہیں اس نتھنگ اگر انہوں نے پارٹی کو دیے ہیں اور اس کو اگر وہاں پر وہ ہوٹل کے لیے ملا, تو وہ ایکچولی عمران خان از پروموٹنگ ٹورزم کے لیے جو بھی آگے آئے گا وہ اس کو الاؤ کریں گے. یہ تھوڑے سے پیسوں کے لیے آپ نے پی ایم ایل این نے کیا کچھ کیا ہے, کتنا پیسہ لے کے بڑے مزے سے وہ باہر بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں کہ جی نواز شریف کی واپسی کو پی ایم ایل این کی جو پارٹی ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی. واٹ دا ہیل اٹ از. آپ گئے ہیں میڈیکل گراؤنڈ پر, آپ جھوٹ بول کے گئے ہیں, وہاں آپ علاج نہیں کرا رہے ہیں, اور آپ ڈاکٹر کی بجائے ڈاکٹر فیصلہ کریں گے, آپ کہیں گے پارٹی فیصلہ کرے گی. اس کا مطلب فراڈ کر کے گئے ہیں, وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یو ہیو نو رائٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دا پالیٹکس آف پاکستان سٹنگ ابراڈ, اور آپ مجرم بن کے گئے ہوئے. اچھا, یہ نتھیا گلی والا جو آپ نے بات کی نا, نتھیا گلی والے ہوٹل کی, اس میں جو انویسٹمنٹ کی ہے اس پہ ہم بریک کے بعد بات کرتے ہیں. رانا صاحب کا بھی اس پہ پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں, آپ کا بھی پوائنٹ آف ویو میں دوبارہ لوں گا. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. رانا صاحب, یہ نتھیا گلی میں جو ہوٹل کے بارے میں بڈ ہوئی ہے, ممتاز مسلم صاحب ان کو دی گئی جن کا پی ٹی اے سے بھی تعلق رہا ہے, تو اس طرح تو میاں منشا کو بھی ٹھیکے دیے گئے, چودھری منیر کو بھی ٹھیکے دیے گئے. اس میں کیا شفافیت کس طرح آنی چاہیے؟ یہ جو پولیٹیکل لوگوں کے تعلقات ہوتے ہیں جن کے ساتھ, ان کو ٹھیکے نہیں دینے چاہیے, ان کے ساتھ بزنس نہیں کرنا چاہیے؟ نسیم صدیقی صاحب, کروڑوں لوگ ہیں پاکستان میں جو پی ٹی آئی کے حامی ہیں, کیا وہ کاروبار بند کر دیں؟ دیکھنا تو یہ ہے کہ میرٹ پہ دیا گیا یا نہیں دیا گیا. اگر میرٹ پہ دیا گیا ہے تو وہ پی ٹی آئی کا ہے یا نون لیگ کا, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے, آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ باتیں وہ بنا رہے ہیں جو سر تا پاؤں کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں. یہ کیا نظام ہے اس ملک میں؟ میں یہی تو کہتا ہوں کہ اس ملک میں دیکھیں نسیم صدیقی صاحب, ایک کڑے احتساب کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا
وہ آج دیکھیں شفافیت کی بات کر رہے ہیں، لیکن اور سارے کا سارا ٹبر مفرور. لوٹ تو آج بھی رہے ہیں. آپ دیکھیں چینی سکینڈل آیا، آٹا سکینڈل آیا، کھاد سکینڈل آیا، یہ کون پکڑے گا؟ یہ تو وعدے کرتے تھے کہ ہم پکڑیں گے. ان کے دور میں بھی کرپشن ہو رہی ہے. میں تو یہی بات کر رہا ہوں. میں نے تو خود کہا ہے کہ بھئی اس حکومت کی بہت ساری کوتاہیاں ہیں، لیکن ان کوتاہیوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ماضی کے چور ڈاکو ہیں وہ ان کو آپ دوبارہ سے کہیں کہ جی وہ بڑے پاک صاحب ہیں، وہ ہیرو ہیں. ان کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. جو ان سکینڈلوں کی آپ نے بات کی ہے، شوگر سکینڈل یا آٹا سکینڈل، جو کچھ بھی ہے، میں کہتا ہوں جس نے بھی اس ملک کو لوٹا ہے اس کا احتساب ہونا چاہیے. آپ دیکھیں نا کس قسم کی ڈھٹائی ہے کہ پورے کا پورا ٹبر مفرور ہے. باہر بیٹھے آؤ نا، فیس کرو پاکستان میں آ کر، عدالتوں میں آ کر اپنا مقدمات لڑو. کیا بات ہے؟ اس ملک میں نسیم صدیقی صاحب اس وقت تک حقیقی جمہوریت قائم نہیں ہو سکتی جب تک آپ لوکل گورنمنٹ سسٹم کو مضبوط نہیں کرتے. یہ ساری صوبائی حکومتیں، خواہ وہ پی ٹی آئی کی ہے یا پیپلز پارٹی کی ہے، یہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کو مضبوط نہیں کرنا چاہتے. پرویز مشرف صاحب کے دور میں جو بلدیاتی اداروں کو اختیارات دیے گئے تھے اس کو بنیاد بنایا جائے. کم از کم اتنے اختیارات آپ دیں بلدیاتی اداروں کو جو پرویز مشرف کے دور میں دیے گئے تھے. پچھلے ویک مصطفیٰ کمال آئے ہوئے تھے اسلام آباد میں، انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے دکھایا ہے کہ جو بلدیاتی نظام میں جو چینجز آئینی طور پہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ لے کے آئی ہے وہ تو اور بھی زیادہ خطرناک ہیں. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے جو پیپلز پارٹی تبدیلی لائی ہے بلدیاتی انتخابات میں؟ ہیں کہ بلدیاتی اداروں کے پاس کوئی اختیار نہ ہو. سارا اختیار وزیر اعلیٰ کے پاس آ گیا. وزیر اعلیٰ اور صوبائی وزیروں کے پاس اور صوبائی سیکٹریوں کے پاس اختیارات ہوں. وہ ڈمی قسم کی لوکل گورنمنٹ چاہتے ہیں. پوری دنیا میں جہاں جمہوریت نے جڑیں پکڑی ہیں نا، سب سے پہلے لوکل گورنمنٹ کو مضبوط کیا گیا ہے. اور یہ کوئی سیاسی جماعت، عمران خان صاحب سب سے بڑے دائی تھے لوکل گورنمنٹ سسٹم کو مضبوط کرنے کے، لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کی پنجاب حکومت بھی بلدیاتی اداروں کو اس طریقے سے با اختیار نہیں بنانا چاہتی. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک پیمانہ لے لیں. کم از کم جو پرویز مشرف صاحب کے دور میں لوکل گورنمنٹ کے نمائندوں کو اختیارات، ناظم کو اختیارات دیے گئے تھے، اتنے تو کم از کم دے دینا. یہ بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. پرویز مشرف صاحب کے دور میں لوکل باڈیز کے الیکشن بھی ہوئے، بڑی کارکردگی بھی شو کی گئی. جتنے بڑے شہر تھے وہاں پہ دیکھیں ان میئرز نے بڑا اچھا کام کیا. وہ لاہور ہو، فیصل آباد ہو، اسلام آباد ہو. کراچی کے میئر جو مصطفیٰ کمال تھے ان کا تو دنیا کے بہترین میئرز میں نام بھی آیا. یہ جو پیپلز پارٹی نے بلدیاتی نظام میں تبدیلیاں لانے کے لیے آئین پاس کیا، کچھ شکیں پاس کی، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ سب یہ ڈیولوشن آف پاور گراس روٹ تک. اگر آپ کا کونسلر اپنے علاقے کو اور وہاں کے لیے کام کرے، تحصیل ناظم، پھر اس کے بعد ڈسٹرکٹ ناظم اور میئر، وہ اپنے عوام کو جواب دیں، اپنے ضلع کے لوگوں کو جواب دیں. لوگ ان کو چھوڑیں گے نہیں. ہی انڈرسٹینڈ کہ پرابلم ہونی ہے، لیکن جب ان کے آپ فنڈز ختم کر دیں، آپ ہیلتھ ان کے ہاتھ سے لے لیں، ہاسپٹل ان کے ہاتھ سے لے لیں، آپ ان کی ٹرانسپورٹ ان کے ہاتھ سے لے لیں اور صرف ان کو صفائیوں کے اوپر لگا دیں، تو واٹ کین یو ڈو؟ ڈیولوشن پاور کے یہ مدد، لیکن کیونکہ ایم این اے ایم پی ایس پیسہ اپنے پاس رکھنا چاہیے، بتائیں کہ ہر لحاظ سے پیسہ ان کے کنٹرول میں ہو، تو پھر کون سی ڈیولوشن پاور؟ یہی ایک اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ ڈیولوشن پاور مینس کہ ان کو پیسہ بھی دیں، ان کو طاقت بھی دیں، ان کو ریسورس بھی دیں، اور ان کو عوام اپنے ڈسٹرکٹ کے اور تحصیل کے لوگوں کے آگے جواب دہ بھی کریں. یہ اس کا مقصد ہے. لائک پر کوئی پولیٹیکل پارٹی اس لیے نہیں چاہتی کہ تمام این ایم پی ایس سب پارٹی کے چاہتے ہیں ہمارے پاس فنڈز ہوں، ہمیں ترقیاتی فنڈ ملے، ہم کام کریں. اگر آپ نے یاد ہو مشرف کے دور میں سیکنڈ جب الیکشن ہوئے تھے، تمام ایم این اے ایم پی جو تھے سب ڈسٹرکٹ ناظم بن گئے تھے، میئرز بن گئے تھے، کیونکہ دے وانٹڈ اتھارٹی، پیسہ لگایا اور پھر واپس لینا ہے. تو یہ پرابلم ہے. اس لیے اس کو کامیاب بنانے کے لیے یہ پولیٹیکل پارٹیز کو نکلنا چاہیے. لیجسلیٹرز، ایم این اے ایم پی کا کام ہے قانون سازی، قانون بنانا عوام کے لیے، عوام کی بھلائی کے لیے، ناٹ کہ آپ نے نیچے جا کے ان کے فنڈ لے لینے اور کام وہ ڈیولوشن وہ پڑے آپ کو ناظم کریں اور پیسہ ان کے پاس نہ ہو. تو یہ چیزیں ہمیں چیک کرنے کی. اسی لیے عوام متنفر ہوتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں جی فوج آ جائے، وہ کہتے ہیں نیشنل. آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ جو بھی ادارے بنائے جاتے ہیں لوکل باڈیز کے ہیں ان کو اختیارات دینے چاہیے. رانا صاحب یہ بتائیے کہ جب اختیارات کی بات آتی تو ہماری جو پارلیمنٹ ہے وہ سپریم ہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے چیئرمین نیب کو بلایا،
وزیر اعظم نے ان کو استثنا دے دیا کہ وہ وہاں پہ پیش نہ ہوں، تو کیا یہ کسی کے سامنے پیش نہیں ہو سکتے؟ اگر یہ چلے جاتے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے اور ان کو مطمئن کر دیتے، اس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں تمام جماعتوں کے نمائندے موجود ہیں، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے نسیم صدیقی صاحب کہ آپ نے بات کی کہ پارلیمنٹ سپریم ہے. دیکھیں، پارلیمنٹ سپریم ضرور ہے، لیکن اپنا پارلیمنٹ کے تقدس کا خود پارلیمنٹیرین کتنا خیال کرتے ہیں؟ نیک نیتی سے آپ کسی سے بھی جواب دہی کسی کو بھی کہیں جواب دہی کے لیے، وہ اچھی بات ہوتی. اگر مقصد جو ہے وہ صرف یہ ہو کہ اپنا قلبی سکون حاصل کرنا ہے کہ جی ہم نے چیئرمین نیب کو بلا لیا، مطلب اس میں آپ کو لگتا ہے کوئی نیک نیتی نہیں ہے؟ بات سیدھی سی ہے، میری بات سنیں. ایک بات ہے کہ آپ اکاؤنٹیبلٹی کا چیئرمین بنایا اپنے ایک ادارے کا، اور وہ بنایا بھی پچھلی گورنمنٹ نے اور پچھلی اپوزیشن نے مل کر بنایا. وہ میں کہتا ہوں آج جسٹس جاوید اقبال چیئرمین نیب ہیں، کل کلاں کوئی اور بھی چیئرمین نیب ہو، تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ دیکھیں، ہمارے معزز ارکان پارلیمنٹ جو ہیں ان میں سے بہت سارے کئی لوگ ایسے ہیں جن کے خلاف نیب کے کیسز ہیں. اب آپ کے خلاف پروسیکیوٹر ہے، آپ اسی کو کہیں کہ جی وہ ہمارے سامنے پیش ہو، تو یہ اس طریقے سے جو نظام ہے، جو ہر کمیٹی کا اپنا کام ہے. دیکھیں، جو ان کا کام ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا، نیب کو اس کا جواب ضرور دینا چاہیے. جو سوالات اٹھا رہی ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، یہ ان کا حق ہے اور نیب کا فرض ہے کہ وہ اس کا جواب دیں. لیکن صرف اپنا میں نہیں سمجھتا کہ چیئرمین صاحب کو بلانے کی ضرورت تھی. بریگیڈیئر صاحب، چیئرمین نیب تو نہیں جائیں گے، ان کو تو استثنا مل گیا وزیر اعظم کی طرف سے، لیکن انہوں نے ڈپٹی چیئرمین کو ڈپیوٹ کر دیا ہے، تو مقصد تو حل ہو جاتا ہے یہاں پہ، کیونکہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اگر کوئی بھی سوالات پوچھتی ہے تو اس کے جواب دینے کے پابند ہیں، ڈپٹی چیئرمین ان کو کر دیا. لیکن پھر چیئرمین نیب کو ہی بلانے کے اوپر بضد کوئی انا پرستی ہے، یا آپ کس طرح دیکھتے ہیں اسے؟ دیکھیں، یہ صرف انا پرستی ہے. چیئرمین نیب کی ایک آٹونومس باڈی ہے، ان کی رسپیکٹ ہونی چاہیے. وہ ارسپیکٹو کہ وہ گورنمنٹ کے لوگ ہیں یا اپوزیشن کے لوگ ہیں یا بزنس کمیونٹی، ہی ٹیک ایکشن اگینسٹ ایوری ون. اس لیے یہاں لا کے ان کو ٹہرے میں لا کے بٹھا لینا ہے مجرم بنا کے، اٹ ڈزنٹ سوٹ، اٹ ڈزنٹ گو ویل. ہائی کورٹ کو چل کے کل آپ بٹھا لیں گے کہ آپ نے فلاں فلاں ڈیسیژن کیوں کیا، آپ نے یہ کیا وہ کیا، بلانا شروع کر دیں گے. سو ہی شوڈ بی ٹریٹڈ ایٹ پار ود ایکسیلنٹ جوڈیشل لیول کے اوپر، تاکہ کسی کو تو چھوڑنے. دیکھیں، اس وقت ایک واحد ادارہ تو لوگ ڈرتے ہیں، نیب پر ڈر تو ہے. نمبر 2 ہے کہ نیب کی ٹھیک ہے امپروو کریں، 99 کا آرڈیننس ہے، آج 21-22 سال ہو گئے ہیں، آپ اس کو اور بہتر کریں اور اس کو امپورٹنٹ دیں، اس کو سٹرونگ کریں تاکہ یہ اور لوگوں کا ڈر ہو. لیکن جو سسٹم ہے نا چیئرمین بنانے کا، اس کو چینج کریں. وائی کانٹ ہی بی براٹ تھرو جوڈیشل کمیشن، تاکہ نہ انڈر اوبلیگیشن ہو وہ حکومت کا، نہ ہو اپوزیشن کا. جوڈیشل کمیشن لائیں، وہ ٹیم ایک سلیکٹ کرے اور وہ لا کے بٹھا دیں تاکہ وہ کسی تو اوبلیگیشن میں نہ اور اپنے انڈیپینڈنٹ کام کرے. اس کو سٹرونگ کریں، یہ بہت ضروری ہے. اینٹی کرپشن از زیرو، ایف آئی کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ اپنے مرضی کے فیصلے کراتے ہیں. ایک واحد ادارہ ہے، اس کو کم از کم بہتر ضرور کریں، بجائے اس کے کہ آپ اس کے ونگز کو کلپ کر دیں اور اس کو بالکل جو ہے ایک ونگز کو کلپ نہیں کرنا چاہیے، اس ادارے کو بہتر کرنا چاہیے. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، آپ کا بہت شکریہ. رانا طاہر صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے دیکھا کہ جو ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں انہوں نے گفتگو کی کہ یہ جو بکرنگ پالیٹکس تھی 90s کی، یہ واپس نہیں آنی چاہیے. اب ہمارے سیاستدانوں کو بھی سمجھدار ہو جانا چاہیے. یہ جو آڈیو لیکس آ رہی ہیں، ویڈیو لیکس آ رہی ہیں، اس طرح معاشرے پہ کیا اثر جائے گا؟ پہلے ہی ہمارے معاشرے کو بہت ساری چیزوں کی بہتری کرنے کی اس وقت ضرورت ہے. تو اگر پولیٹیشین آپس میں بیٹھ کے کوئی لائے عمل طے کریں اور ایک پاکستان کی بہتری کے لیے سوچیں، پاکستانی عوام کی بہتری کے لیے سوچیں. اس وقت عوام مہنگائی سے تنگ آئی ہوئی ہے، عوام کو کوئی ریلیف دیا جائے، آپس کی لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دیا جائے، تو میرے خیال سے یہ ایک عوام کی خدمت ہو جائے گی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.